اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا، اور اللہ نے تمہارے گھروں کو تمہارے لیے آرام کی جگہ بنایا ہے۔ میرے بھائیوں، گھر رب تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہے جہاں انسان چین و سکون اور راحت و الفت محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح گھر بچوں کی تربیت گاہ ہے جہاں سے نسلیں پروان چڑھتی ہیں، اور وہی معلم اول اور اسکول سے پہلے بچوں کی تربیت کا مسئول ہے، جہاں والدین اپنے بچوں کی تربیت کی ذمہ داری نبھاتے ہیں اور ان کے حقوق کی ادائیگی میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے وَإِنَّ لِوَلَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور تمہاری اولاد کا تم پر حق ہے۔ میرے بھائیوں، والدین پر اولاد کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ ان کے دلوں میں رب کریم و خالق عظیم پر ایمان اور اس کی اطاعت کا جذبہ پیدا کریں، جیسے کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون۔ اس نے اپنے بیٹوں سے کہا تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم آپ کے اور آپ کے باپ دادا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے جو ایک معبود ہے، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ میرے بھائیوں، اسی طرح ہم گھروں میں اپنے بچوں کو عمدہ اخلاقی قدروں سے ہمکنار کریں، ان کے دلوں میں وطن اور اس کی قیادت سے تعلق اور جانثاری کے جذبے کو پروان چڑھائیں، اور کم عمری میں ہی ان کی یہ تربیت کریں کہ وطن ان کا گھر ہے جس کی مٹی پر وہ پلے بڑے ہیں، اس کی آغوش میں جوان ہوئے ہیں، اس کی عظمت آپ پر فخر محسوس کرتے ہیں اور اپنی قومی شناخت و ثقافت کو اپنائے رکھتے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا وَيَنْشَأُ نَاشِئُ الْفِتْيَانِ مِنَّا عَلَى مَا كَانَ عَوَّدَهُ أَبُوهُ، اور بچے اپنے والدین کی تربیت کے مطابق ہی پرورش پاتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، اسی طرح گھروں میں ہی بچے اپنی زبان عربی میں گفتگو کرنا سیکھتے ہیں، جو کہ لغت قرآن اور لغت سید البشر والانام علیہ افضل الصلاۃ والسلام ہے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے تعلموا العربیہ فإنها تثبت العقل وتزيد في المروءة، عربی زبان سیکھو کیونکہ وہ عقل کو پختہ کر دیتی ہے اور مروت کو بڑھاتی ہے۔ اسی طرح گھر سے ہی بچے حصول علم کی محبت اور اس کی اہمیت اور قدردانی سیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، تم میں سے اللہ ایمانداروں کے اور ان کے جنہیں علم دیا گیا ہے درجے بلند کرے گا۔ اے اللہ، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر بخوبی عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرما، اور ان کی اطاعت کی بھی جن کی اطاعت کا تو نے حکم دیا ہے۔ تیرے اس قول پر عمل کرتے ہوئے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم حضرات والدین، خاندانی میل ملاپ اور سماجی رابطوں کی قدر افزائی ان اعلیٰ اخلاقی قدروں میں سے ہے جنہیں اپنے گھروں میں ہمیں مستحکم کرنا چاہیے۔ چنانچہ اپنے بچوں کو یہ بات سکھانی چاہیے کہ لوگوں میں سب سے زیادہ احترام کے لائق ماں باپ اور بہن بھائی ہیں۔ ایک صحابی نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ پھر پوچھا اس کے بعد کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ پھر پوچھا اس کے بعد کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ پھر پوچھا اس کے بعد کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا باپ۔ پھر پوچھا اس کے بعد کون حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر جو ان کے بعد تمہارے زیادہ قریبی رشتہ دار ہوں، پھر ان کے بعد جو قریبی ہوں۔ میرے بھائیوں، آپ علیہ السلام کے اس فرمان مبارک کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے دلوں میں صلہ رحمی کا جذبہ پختہ کریں اور رشتہ داروں سے ملاقات کے وقت بچوں کو ساتھ لے کر جائیں تاکہ بچے صلہ رحمی کے دینی اور سماجی اہمیت و فضیلت کو جان سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تعلموا من انسابکم ما تصلون به ارحامکم فإن صلة الرحم محبة في الأهل مثرات في المال منسأة في الأثر۔ اس قدر اپنا نسب جانو جس سے تم اپنے رشتے جوڑ سکو، اس لیے کہ رشتہ جوڑنے سے رشتہ داروں کی محبت بڑھتی ہے، مال و دولت میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی آدمی کی عمر بڑھا دی جاتی ہے۔ محترم والدین، آئیے ان اعلیٰ اخلاقی اقدار پر اپنی نسل کی تربیت کریں، جو اپنے ایمان پر مضبوط ہو، اپنے رویوں میں اعتدال پسند ہو، اپنے خاندان کے ساتھ الفت و محبت رکھے، اپنے معاشرے کا حصہ بنے، اپنے اخلاق کو بلند رکھے اور اپنے وطن پر فخر کریں۔ اللهم احفظ دولة الإمارات قيادتها وشعبها وبرها وبحرها وأرضها وسماءها واجعلها بلدا آمنا مطمئنا سخاء رخاء واحرسها برعايتك واشملها بعنايتك وارحم شهداء الوطن وضاعف أجرهم وارفع في الجنة درجتهم وشفعهم في أهلهم اللهم ارحم المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اسقنا الغيث اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا عباد الله اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.